ऑटोबायोग्राफी क्या चीज है? एंड इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, वैसे ये बात मैं अभी पहले काफी डिटेल में कर चुकी हूँ, तो अब हम इसे जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं और जहाँ कहीं पर एक्सप्लेनेबल बात आई तो वो हम करेंगे। An introspective report of one's own experiences to provide authentic insight into their own personalities. इंट्रोस्पेक्ट जो अपने सेल्फ खुद आगाही की बात होती है, अपने तजर्बात की खुद आगाही की एक रिपोर्ट जो कि अथेंटिक इंसाइट देती है किसी शख्स की पर्सनैलिटी के बारे में। बाल्डविन इसके बारे में क्या कहता है? उसने क्या बनाया? पर्सनल स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक बनाई, जिसके बारे में उसने क्या कहा? टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। उसने ऑटोबायोग्राफी से ही रिजल्ट लेकर किसी शख्स की मेजरमेंट के बारे में एक तरीकाकार जो है वो डिवाइस किया, जिसे पर्सनल स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक कहा गया। फॉर एग्जांपल, ही लुक्स फॉर द फ्रीक्वेंसी विद विच पर्टिकुलर आइटम अपीयर्स। अब उसमें उसने क्या मिसाल के तौर पर कहा कि उसकी जिंदगी में कोई आइटम कितनी दफा आया, कोई नाम किस तरह से कितनी दफा आया किसी चीज का, तो इस चीज से उसकी अहमियत को उसने जज किया। द सेकंड इज कॉन्टिग्यूटी ऑफ टू आइटम्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयर्स। और इसी तरह से दूसरी क्या बात थी कि दो आइटम उसकी और कितनी स्पीड से दो आइटम की आपस में क्या कॉन्टिग्यूटी थी और वो उसमें की लाइफ में कितनी दफा अपीयर हुए। अब डॉलर्ड एंड मोवरर ने क्या डेवलप किया? डिस्कम्फर्ट रिलीफ कोएफिशिएंट डिवाइस किया टू असेस टेंशन चेंजेस एप्लीकेबल टू ऑटोबायोग्राफी। किसी शख्स की जो है ऑटोबायोग्राफी के बारे में टेंशन चेंजेस को चेक करने के लिए डिस्कम्फर्ट रिलीफ कोएफिशिएंट जो था वो डिवाइस किया कि उसको जो है लाइफ में कितनी चीजों से जो है वो डिस्कम्फर्ट या रिलीफ मिला है, तो उससे उसकी क्या होगा कि टेंशन या उसकी लाइफ में स्ट्रेस किस तरह से तब्दील होता हुआ नजर आया, उसे चेक किया। तो ऑटोबायोग्राफी की फिर ये देखें फर्दर यहाँ पर जो है वो क्लासिफिकेशन दी हुई है। स्ट्रक्चर्ड ऑटोबायोग्राफी, अनस्ट्रक्चर्ड ऑटोबायोग्राफी। स्ट्रक्चर्ड में हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के जनाब आप पसंदीदा इवेंट्स बताएं, तो अब इसमें जो है सिर्फ पसंदीदा इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, बाकी बातें फजूल नहीं आएंगी जो आपके मुताबिक फजूल है या जिन्हें आप मेजर नहीं करना चाहते। अनस्ट्रक्चर्ड में उसे फ्री रिस्पॉन्स दिया जाएगा, फ्री हैंड हर चीज लिखने के लिए बताई जाएगी, सो दैट हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपके माइंड में नहीं आ रहा था किसी की लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी की पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करने के लिए, वो खुद ही सामने आ जाए। तो अब उसके बाद इसकी क्या दो टाइप्स हैं, टॉपिकल ऑटोबायोग्राफी और कॉम्प्रिहेंसिव। टॉपिकल फिर वही बात है, किसी खास टॉपिक पर होगी, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में होगी। अब उसी तरह से आगे है स्ट्रक्चर्ड में, फिर किसमें कौन कौन सी हैं? स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव, स्ट्रक्चर्ड टॉपिकल। स्ट्रक्चर में भी कि आपसे टॉपिक्स पर ही आपको रहने को कहा गया या स्ट्रक्चर में आपको डिटेल पर किसी टॉपिक पर बताया गया। अनस्ट्रक्चर्ड टॉपिकल या अनस्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव। अब स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर कैसे कॉम्प्रिहेंसिव और टॉपिकल हो सकते हैं? जैसे अभी मैंने कहा कि पसंदीदा इवेंट्स के बारे में तो कितनी सारी बातें आ जाएंगी। फिर अगर इसे टॉपिक पर ही रखना है तो हम ये कहते हैं पसंदीदा, फर्ज करें पसंदीदा पढ़ाई के इवेंट्स, अब वो बात मजीद थोड़ी सी कंसाइज हो गई, वो टॉपिकल हो गई। अगर डिटेल में था वो कॉम्प्रिहेंसिव था, पसंदीदा इवेंट्स। इसी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है, पूरी लाइफ के बारे में वैसे लिखते हो जो अनस्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव। और अनस्ट्रक्चर्ड टॉपिकल में क्या है कि आपको वैसे कहा जाए कि अपनी लाइफ के जो है वो ब्रीफ चीजें लिखें, तो उसमें भी आपको जो है वो टॉपिक पर ही रहने को कहा जाएगा, और लेकिन चंद एक बातें पूछी जाएंगी स्पेशल वे में। तो ऑटोबायोग्राफी की अब क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हो सकती हैं? अभी मैं बातों में भी कह चुकी हूँ कि जैसे एक शख्स को वैसे तो स्ट्रेंथ्स क्या हैं कि इसके बारे में पूरी डिटेल पता चलेगी, जो क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं थे वो भी हो सकता है सामने आ जाए, तो पूरी डिटेल से किसी की इंसाइट अंडरस्टैंडिंग होगी और उसकी एबिलिटी कम्युनिकेशन भी जाहिर होगी कि वो खुद अपनी बात को कैसे कन्वे कर सकता है, कैसे समझा सकता है, आप उसके टॉपिक से कैसे रिलेट कर सकते हैं, आप उसकी विलिंगनेस चेक कर सकते हैं कि वो जो है आपके साथ जो है कितना कोऑपरेटिव रहेगा किसी खास टेक्निक के हवाले से। तो ये सारी बातें जो है उसकी स्ट्रेंथ्स में आती हैं। वीकनेसेस में आता है कि सेल्फ एनालिटिकल अकाउंट है, तो उसमें जो है अननेसेसरी बातें बहुत सारी आ जाती हैं।
اور اس کے بعد جو ہے زندگی کے چند ایک ایونٹس پر بندہ بات کر سکتا ہے جب انسٹرکچرڈ ہو. تو اس کے علاوہ جب ہے آپ اپنے بارے میں لکھنے بیٹھتے ہو، ہر شخص اپنے آپ کو جو ہے زندگی کا سب سے بڑا ہیرو سمجھتا ہے. تو اس سے یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے کسی خاص ٹاپک پر، کسی خاص بات پر، وہ اپنے قصور یا اپنے کنفیشنز یا اپنے گیٹس جو ہیں وہ ان کو چھپا جاتا ہے. اب اس کے بعد آگے بات آتی ہے کہ ڈیفیکلٹی، تو اس کو ہم کہتے ہیں بائس رپورٹ، جانبدار رپورٹ. ڈیفیکلٹی ان ڈیٹرمننگ دا کنسسٹینسی اینڈ اتھینٹسٹی آف ڈیٹا. یہ ڈیٹا کے اندر جو ہے وہ کنسسٹینسی بعض اوقات نہیں رہتی لکھنے والے کی، جو ہے اگر وہ صحیح پار نہیں ہے ڈسکرپشن کی تو اس میں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. اتھینٹسٹی کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس نے کئی باتیں جوڑ بھی لکھ دی ہوں، تو اس کو آپ کو کیسے چیک کرو گے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا. لیک آف اینی کرائٹیرین فار ایویلویٹنگ سبجیکٹس انٹرنل ایٹیٹیوڈس. پھر وہی بات ہے جیسے سوشل سائنسز کے ہر ایک میں جنرل ایک وہ ویکنیس ہے کہ اس کے جو ہے کسی شخص کے انٹرنل ایٹیٹیوڈس، فیلنگز کو جو ہے وہ چیک کرنے کا کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہوتا امپورٹنٹ ایونٹس کو. اینیکڈوٹل ریکارڈ کی اب آگے بات آتی ہے. Anecdotal record consists of an objective description of pupils' behavior in particular environmental setting and interpretation of the behavior by observer, writing the description and recommendation for future action based on incident and its interpretation. تو anecdotal record جو ہے وہ کسی شخص کے بیہیویئر کو انوائرمنٹل سیٹنگ میں چیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یا اسے انٹرپریٹ کرنے کے کام آتا ہے. اور کس کی بیس پر؟ آن انسیڈنٹس اینڈ انٹرپریٹیشن. اس کی لائف میں گزرے ہوئے واقعات اور انٹرپریٹیشن کی بیس پر. Anecdotal record gives information about the name of student. اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اسٹوڈنٹ کا نام، گریڈ، ڈیٹ، ڈسکرپشن آف سیٹنگ، ڈسکرپشن آف انسیڈنٹ اینڈ observer name. کون اسے آبزرو کر رہا ہے وہ بھی ساتھ. On reviewing the utility and value of an anecdotal record, Scherzer and Stone indicated that a systematic program of observation benefits administrators, teachers, students and counselors. کہ یہ پروگرام کس طرح سے بینیفٹ کر سکتا ہے ان سارے لوگوں کو؟ to gain more information about individuals' cumulative pattern of development, become better observer and interpreter of students' behavior, obtain better understanding of the pupil by administration, help the students realize that the staff of school is interested in them. Such realization benefits the pupil. تو اینیکڈوٹل ریکارڈ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے کام آ سکتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اسی طرح سے اسٹوڈینٹس کے بارے میں اچھی طرح سے انسائٹ لینے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے، اس کے کمیونیٹیو ڈیولپمنٹل پیٹرن کو جاننے کے لیے. تو یہ ساری باتوں کے جو ہے وہ اینیکڈوٹل ریکارڈ کام آتا ہے. اکارڈنگ ٹو Prescott, the characteristics of anecdote are: it gives date, place, and situation in which action occurred. This is called setting. تو کوئی خاص سیٹنگ میں یہ کام کیا جائے گا. اس کے بعد it describes the action of individual, the reaction of other people involved, and the responses of the former to these reaction. اب اس میں کیا ہے بات کہ کسی شخص کا ایکشن اور لوگوں کا اس کے بارے میں ریئیکشن اور پھر اس شخص کا دوبارہ اس پر ریسپانس. ان چیزوں کو جاننے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے it quotes what is said to the individual and by the individual during the action. It states mood cues, موڈ کے اشارے، posture, gesture, voice qualities and facial expressions which serves as cues
to help understand how individual felt. It does not provide interpretation of his feeling, but only the cues by which reader may judge what they were. تو یہ جو ہے اس کی کسی شخص کی فیلنگ کو جو ہے وہ انٹرپریٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کو ریڈر کو جو ہے وہ اس کو چیک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. The description is inclusive of and extensive enough to cover the episode. The action or conversation is not left incomplete and unfinished, but is followed through to the point where an aspect of a behavioral moment in the life of individual is supplied. تو یہ ڈسکرپشن جو ہوتی ہے یہ بہت جامع ہوتی ہے اور اس شخص کی پوری طرح سے ایپیسوڈ کو کور کرتی ہے، اور اس میں کوئی بھی کنورسیشن کا خانہ خالی نہیں رکھا جاتا یا نامکمل نہیں رکھا جاتا. کوئی خاص سیٹنگ میں اس کو پوری طرح سے چیک کیا جاتا ہے شخص کے بیہیویئر کو، اور اس کے مطابق جو ہے وہ فردر ڈیسیژن لیا جاتا ہے. ریٹنگ اسکیل، یہ بات بھی میں پہلے کر چکی ہوں کہ کسی شخص کے بارے میں اچھائی یا برائی کے بارے میں ایکسٹینٹ یا اسٹرینتھ کے بارے میں جو ہے وہ ریٹ کرنا. اس کے کریکٹرسٹکس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ڈیپینڈیبلٹی، آنیسٹی، کوآپریٹیونیس، سیلف ریلائنس، لیڈرشپ، انڈسٹریسنیس آر ریٹڈ بائی ٹیچرز اینڈ کاؤنسلرز. تو وہ ٹیچرز یا کاؤنسلر جو ہیں وہ اسے کرتے ہیں، اور یہ ایک کوانٹیفائیبل اسکیل ہے جس میں 1 2 3 کے ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ اسے ریٹ کیا جاتا ہے، اور اسے سیورل آبزرور بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ جو انفارمیشن آتی ہے وہ بڑی پریسائز سی ہو جاتی ہے. اب اس کی 4 قسمیں ہیں: نیومیریکل، ڈسکرپٹیو، پیئرڈ کمپیریزن، گرافک ریٹنگ اسکیل. تو rating scale are subject to personal bias, halo effect, regression to central tendency and logical errors. اب یہ اس کے جو ہیں وہ تھے اس کی ٹائپس. اب اوپر تھے اس کے جو ہے وہ بینیفٹس کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے دیا تو وہ بڑی پریسائز ہو گئی، انفارمیشن اچھے والی ہو گئی، زیادہ ریلائبل ہو گئی. لیکن اس کے نقصانات جو ہیں یا اس میں جو مسائل آتے ہیں وہ یہ نیچے والے پیرے میں دیے گئے ہیں کہ اس پر بھی ہالو افیکٹ پڑتا ہے، بہت اثر کرتا ہے. ہالو افیکٹ کہتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کے بارے میں اوور آل آپ کا جو ہے وہ تاثر، کہ فرض کریں کہ آپ کے مائنڈ میں ہے فلاں پرسن، فلاں بچہ جو ہے وہ تو ہے ہی نالائق، تو آپ اس کے بارے میں کوئی بھی اور اس کی جو پرسنالٹی کے بارے میں اگر باتیں پوچھی جا رہی ہیں اور ٹیچر کے مائنڈ میں وہ ایک نالائق بچہ ہے، ٹیچر اسے ریٹ کرنے لگا ہے، تو وہ اسے اس کی پرسنالٹی میں بھی کوئی اچھے مارکس نہیں دے گا. پرسنل بایس ہے، اسے وہ اچھا نہیں لگتا، وہ اسے اچھے مارکس نہیں دے گا. ہالو افیکٹ اس کا اوور آل امپریشن کیسا ہے. اور اسی طرح ریگریشن ٹو سینٹرل ٹینڈنسی ایک اور بات ہے کہ عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو ریٹ کرتے ہوئے کہ نہ بہت زیادہ اچھے میں لے جائیں نہ بہت زیادہ برے میں لے جائیں، نارمل رکھیں. اسے کہتے ہیں ریگریشن ٹو سینٹرل ٹینڈنسی اینڈ لاجیکل ایررز. اور بعض اوقات اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہی مار دیا نہیں. تو یہ جو مسائل ہیں یہ بڑے سیریس سے آتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ پھر ایک ریسرچر کو ہے کمبیٹ کرنا وہ یا سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایکسپرٹیز ریکوائر ہوتی ہے. اب ہم آگے آتے ہیں. Cumulative record, any complete record, provides organized, progressive record of information regarding student which distinguishes him from all other individual. جو اس کی انڈیویجول پرسنالٹی کا ایک ڈسکرپشن دیتا ہے. کمپلیٹ ریکارڈ. Cumulative folder includes information such as personal data, family background, medical and health condition, data of school entry, school grades, transcripts from previous school attended, school test results, personality and behavior trait ratings, school activities, anecdotal records, and autobiographies written in classroom settings. اب اس کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں: پیکٹ ٹائپ، سنگل کارڈ اور فولڈر ٹائپ، کمبینیشن آف دا ابو بوتھ. کمیولیٹیو ریکارڈ کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے، یا اس کی جو ہے مزید ڈیٹیل جو ہے وہ یہ ہے: دا پریویس ایکسپیرئنس آف پیپل،
یہ باتیں پچھلی سلائیڈ میں بھی ہو چکی ہے. یہاں پر ان کو ہم جو ہے وہ نمبر وائز یا ان کی ایک لسٹ بنا لی ہوئی ہے ہم نے. گروپ آف ایکٹیویٹیز آف پیپل, آرگنائزیشن آف نیڈیڈ curriculum or guidance experience, evaluation of pupil, evaluation of different curricula, the working out of district or inter-district or state or country administrative procedures, the present experience of pupil, the methods of carrying out research on the adequacy of results of schooling, curricular changes, etc., the personality variables of pupil, the grouping of pupil within classes for more effective use of time and effort, the promotion of students to particular classes in providing placement services, sensitive information concerning extreme behavior likely to be harmful if made public school should be carefully dealt and kept in counselor's confidential file. اب یہ جو 12th پوائنٹ ہے بیسیکلی یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں ریسرچ ایتھکس, کہ اسے بڑا کانفیڈینشیل رکھنا ضروری ہے, اسے لیک نہیں کرنا چاہیے, اس کی جو ہے اسٹیم کا خیال کرنا چاہیے, اور اس کے بارے میں خاص جو ہے وہ آپ کو پھر ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈیوینٹ بیہیویئر کو اور اسے پراپر تھراپی دینے کے لیے اینڈ سو آن. سوشومیٹرک ٹیکنیکس کو بھی میں ڈسکرائب کر چکی ہوں, یہاں پر اسے پڑھتے ہیں اور جہاں ایکسپلینیبل بات ہوئی تو ہم وہ ایکسپلین کریں گے. The sociometric techniques measure interpersonal preferences among the members of a group in reference to a criterion. The purpose of this technique is to measure each individual's social worth or personal value as viewed by his peers. According to the Berkeley, sociometry is a method of discovering and analyzing patterns of friendship within group setting. Sociometric techniques or testing fall into two categories, namely the use of choice or specific area to serve a particular purpose at a particular time. Questionnaires or rating instruments which measure interpersonal attitudes and feelings but not in respect to specific criterion. تو یہاں پر ہم بات پوری کو سم اپ کرتے ہیں کہ کسی شخص کی سوشل ورتھ یا ویلیو جاننے کے لیے کس سے, اس کے پیئرز سے ہم سوشومیٹرک ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور اس کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چوائس, جیسے میں نے کہا تھا, دوسرا اسی طرح سے کہ ریٹنگ اسکیل کے ذریعے. اب کیس اسٹڈی کو دیکھتے ہیں. یہ بھی بات پہلے میں بتا چکی ہوں کہ ہر ایک اسپیکٹ سے جج کرنا, یہاں اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. It is an analysis and documentation of data collected in case history. It comprises the information gathered about a client, including family history, physical development. تو اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں, فیملی ہسٹری بھی, فزیکل ڈیولپمنٹ پیٹرن بھی, کہ وہ کیسے کیسے بڑا ہوتا گیا. Educational and social vocational history is also covered with case study. The case study presents cumulative picture of personality. وہ بات آ گئی cumulative picture of an individual. The information is gathered from various sources such as cumulative record, observation, interview, autobiography, self-report, test, teacher reaction and others.